خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اے میرے عزیزو، ہمیشہ کی طرح آج بھی میں خدا کے کلام میں سے بڑی ہی خوبصورت باتوں کو لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، اور آج میں آپ لوگوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو اسے لائک شیئر ضرور کیا کریں، کیونکہ جب آپ لائک اور شیئر کرتے ہیں تو اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے کہ آپ ان ویڈیو سے جو ہے آپ بہت زیادہ برکت پا رہے ہیں، اور اس سے آپ دوسروں کے لیے بھی باعث سے برکت ٹھہرتے ہیں۔ اور خدا کے پاک روح اور بائبل کا ایک قانون ہے کہ جب آپ برکت پاتے ہیں تو اسے دوسروں میں بھی بانٹا جاتا ہے، اور اسے آپ بانٹنا سیکھیں، اور سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ آپ بر وقت خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھ سکیں۔ اکثر اوقات یہ بات خاص طور پر خدا نے میرے دل میں ڈالی، بعض اوقات آپ اپنی زندگی کے کسی ایسے لمحے سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ خیر، آپ اس وقت سے نکل تو جاتے ہیں، لیکن کسی بھی اور وقت میں، کسی بھی اور گھڑی میں، کسی بھی اور لمحہ میں آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں، اور آپ کو وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب میں اس مشکل وقت میں تھا تو مجھے تب ان باتوں کی ضرورت تھی۔ تو اے میرے عزیزو، بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو جب آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو بر وقت خدا کے کلام، اس کی آواز سننے کو ملے گی، اور میرا ایمان ہے کہ آپ ضرور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے آج اس بات پر جو ہے وہ ضرور عمل کریں گے۔ تو اے میرے عزیزو، آئے میں خدا کے کلام کی جانب بڑھتا ہوں۔ آج کا کلام بڑا ہی خوبصورت ہے، کیونکہ یہ میرے اپنے دل کے بہت زیادہ قریب ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے روحانی یادگاریں۔ روحانی یادگاریں۔ تو میرے ساتھ نکالے یشوع کی کتاب، اس کا 4واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ تو اے میرے عزیزو، غور سے سنیے گا کہ خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے یشوع کے حکم کے مطابق کیا، اور جیسا خداوند نے یشوع سے کہا تھا، انہوں نے بنی اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق یردن کے بیچ سے 12 پتھر اٹھا لیے، اور ان کو اٹھا کر اپنے ساتھ اس جگہ لے گئے جہاں وہ ٹکے، اور وہیں ان کو رکھ دیا۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا آپ کے اور میرے لیے، ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے، آمین۔ تو اے میرے عزیزو، روحانی یادگاریں۔ جب خدا موسیٰ سے ہم کلام ہوتا رہا اور اس کے بعد یشوع سے ہم کلام ہوتا رہا، تو تبھی یشوع سے خداوند نے کہا کہ جب تم یردن میں پہنچو گے تو جہاں تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ خشک ہو جائے گی، اور پانی ایک جگہ ٹھہر جائے گا، اور ایسا ہی ہوا جیسا بحیرہ کلزم میں ہوا۔ تو وہاں یردن میں سے پتھر اٹھانے کا خدا نے کہا،
کہ یہاں سے اٹھاؤ اور جہاں تم ٹکو گے اس جگہ پر جا کر رکھ دینا. یہ یادگیری کے لیے کہا کہ جب بھی تم یہاں سے گزرو تمہیں میری قدرت، میرا جلال یاد آئے. آج آپ کو بھی ٹائمر لگانے کی ضرورت ہے، الارم لگانے کی ضرورت ہے. اگر آپ ایماندار زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ نے روحانی یادگیری کے لیے پتھر نہیں رکھے جہاں پر بھی آپ ٹکے، تو یاد رکھیں یہ بہت بری بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کو اپنی زندگی کے اندر پتھر رکھنے کی ضرورت ہے، الارمز لگانے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب آپ روحانی زندگی کو بسر کرتے ہیں، چلیں اگر آپ ایماندار زندگی بسر نہیں کرتے، اب دنیا داری کے کاموں میں ہیں، تو بھی آج یاد کرنا شروع کریں کہ خدا نے آپ کی زندگی کے اندر کیسے عجیب اور اچنبے کام کیے ہیں، انہیں یاد کریں. قوم بنی اسرائیل اپنی غلطیوں کی وجہ سے 40 برس بیابان میں بھٹکتی رہی، خاک چھانٹتی رہی اور بہت سا وقت ضائع ہو گیا. بہت سی نسلیں بیابان میں مر مٹی. کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ اے میرے عزیزو، روحانی یادگاریں، یہ یادگیری نہیں تھی. جو بڑبڑائے، جو نافرمان ہوئے، جو زمین میں دھس گئے، جو موسیٰ کے برخلاف ہوئے، گویا خدا کے برخلاف ہوئے، وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کبھی بھی وعدے کی سرزمین میں پہنچ نہیں پائے. کیوں؟ کیونکہ ان میں روحانی یادگیری نہیں تھی. وہ بھول گئے کہ جو بیابان میں ہمیں لے کر آیا ہے، یہی ہے ہمارے ساتھ، یہی رہنما ہے. جب ہم غلامی میں کڑ رہے تھے، ہم پریشان تھے، ہمیں اجرت نہیں دی جاتی تھی یا کم دی جاتی تھی، دن رات ہم سے محنت کروائی جاتی تھی، ہمیں غلام بنایا جاتا تھا، تو تبھی خدا یہی خدا تھا اور یہی رہنما تھا جس نے ہمیں نکالا، اور آج بھی یہی ہے جو بھوک مٹائے گا، وہی خدا ہے. لیکن وہ ان کے اندر روحانی یادگیری نہیں تھی. انہوں نے یادگیری کے لیے کچھ نصب نہیں کیا تھا کہ مشکل وقت میں اس وقت کو یاد کریں کہ خدا تب بھی ساتھ تھا، آج بھی ساتھ ہے. تب بھی یریکو کی دیوار کو گرایا تھا، آج بھی گرائے گا. اگر ایسا آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آج ہی اس یادگیری کو پر عمل پیرا ہوں. یاد کریں کہ جب کوئی نہیں تھا تو خدا آپ کے ساتھ تھا. اگر آج آپ ہنس رہے ہیں تو پہلے آپ کبھی روئے تھے، اور آج اگر ہنس رہے ہیں تو کوئی آپ کے ساتھ ہے. تو اے میرے عزیزو، روحانی یادگاریں ہمیشہ رکھیں، پتھر نصب کریں. میں آج بھی اپنی روحانی زندگی میں ان پتھروں کو جو میں پہلے رکھ چکا ہوں یاد کرتا ہوں کہ جب میں پریشان ہوتا ہوں، میں آسمان کی جانب نگاہ کرتا ہوں
تب میں اس بات کی یادگیری کرتا ہوں کہ ایک وقت تھا جب خدا مجھے اس آسمان پر لے کر گیا اور اس نے مجھے وہ تخت دکھایا۔ جب میرے اندر یہ سوچ آتی ہے کہ شاید خدا مجھ سے جدا ہو گیا یا میں بہت زیادہ گناہ گار ہو گیا ہوں، تبھی مجھے اس کے بیٹے کی یاد آتی ہے کہ جب میں گناہ گار تھا، میں کبھی بھی کامل نہیں تھا، تب اس نے مجھے قبول کیا تھا، تب اس نے مجھے اپنے پاک روح کی معموری دی، تب اس نے مجھے نعمتیں عطا کی، تب اس نے روح کے پھل مجھے عطا کیے، تب بھی میں کامل نہیں تھا، تو بھی اس کے فضل نے مجھے چنا اور آج بھی وہ میرے ساتھ ہے۔ یاد کریں ان پتھروں کو یاد کریں کہ جب آپ بھوکے تھے تو کوئی ایک شخص یا کوئی خاندان آپ کی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے آیا تھا۔ جب آپ بے روزگار تھے تب خدا نے کسی شخص کو آپ کے لیے مددگار بنا کر بھیجا تھا آپ کا۔ جب آپ کلام سنانے کی جستجو کرتے تھے تو تب ہی خدا نے آپ کی اس فریاد کو سنا۔ جب آپ بیماری میں مبتلا تھے، یاد کریں اس وقت کو، تبھی اس نے آپ کو شفا دی، اسی لیے تو آپ اس کلام کو سن رہے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، اگر آج آپ کی زندگی میں روحانی یادگاریں نہیں ہیں، آپ نے بھی خدا کے کلام کے مطابق بحیرہ یردن میں سے پتھر اٹھا کر اس جگہ پر نصب نہیں کیے، تو یاد رکھیں آپ کی روحانی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ آپ ہلتے ہوئے سرکنڈے کی طرح ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی زندگی میں روحانی یادگیری ہے، روحانی یادگاریں ہیں، روحانی گواہیاں ہیں، روحانی لمحات ہیں، تو یاد رکھیں آپ اپنی زندگی میں جب کبھی بھی گریں گے تو یہی یادگاریں جو ہیں، یہی روحانی تجربات جو ہیں، یہی روحانی یادگیری جو ہے، یہ آپ کو اٹھا کھڑا کرے گی۔ اے میرے عزیزو، اپنی زندگی میں روحانی یادگاریں قائم کریں، انہیں یاد کریں، اگر نہیں تو آج سے سوچنا شروع کریں، پتھر نصب کریں۔ یقیناً یہ بات میں بڑے ایمان سے کہتا ہوں کہ آپ آج بھی خدا کو اتنا ہی قریب پائیں گے جتنا اپنی یاد میں پاتے تھے یا محسوس کریں گے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ God bless you all. In Jesus' name, amen.